السلام علیکم دوستو، انسانی تہذیب کو جنم دینے والا عظیم دریا، یہاں کا پانی اگلے جہان جیسا ہے۔ یہ وہ عظیم دریا ہے جہاں انسان نے پہلی بار زراعت کا پہیہ ایجاد کیا، لیکن قدیم دنیا کی زندگی کا ذریعہ سمجھے جانے والا یہ دریا اب خود خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ دجلہ دریا کے آغاز تک پہنچنا آسان کام نہیں، جہاں کچی سڑک کے ختم ہو جاتے ہی اور ایک چھوٹا سا راستہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے جس کی چوٹیاں انسان کی انگلیوں کے ناخن جیسی ہیں، تو تھوڑی دیر بعد یہ راستہ اور بھی تنگ ہو جاتا ہے جو بکریوں کی گزرگاہ ہے اور ایک مقام پر چشموں کے قریب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی ندی جنم لے کر ایک وسیع سرنگ میں غائب ہو جاتی ہے۔ 1.5 کلومیٹر دور جب یہ ندی اپنا سر دوبارہ سرنگ سے باہر نکالتی ہے تو یہ دریا کا روپ لے چکی ہوتی ہے۔ قدیم تہذیب میں مانا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جسمانی اور روحانی دنیا ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ 3000 سال قبل یہاں لشکر قربانی دیا کرتے تھے۔ پلازر جو سن 1114 سے 1076 قبل از مسیح تک بادشاہ رہے، ان کی نشانی اب بھی یہاں موجود ہے، اگرچہ وقت نے اس مجسمے کی اصلی حالت پر گہرا نشان چھوڑا ہے، لیکن یہ اب بھی شاہی انداز میں ان کی سلطنت کی جانب اشارہ کرتے نظر آتا ہے۔ دجلہ دریا کے آغاز کا مقام ترکی میں واقع ہے، جہاں سے یہ جنوب مشرق کی جانب بہتا ہے اور شمالی مشرق شام سے ہوتا ہوا بغداد پہنچتا ہے۔ جنوبی عراق میں فرات سے جا مل کر یہ دونوں خلیج فارس میں گر جاتے ہیں۔ تقریباً 8000 سال قبل ہمارے آباء و اجداد جو شکار پر گزارا کرتے تھے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان آباد ہوئے اور انہوں نے زراعت کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو تہذیب کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلی بار انسانی آبادی نے شہروں کا روپ لیا اور تحریر ایجاد ہوئی۔ قانونی نظام، شراب کشی اور محبت سے بھرپور گیتوں سمیت بہت کچھ پہلی بار ہوا، لیکن جدید عراق کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تنازع کے بیچ اس حقیقت کو بھلایا جا چکا ہے کہ دجلہ نے انسانی وراثت کو کس طرح محفوظ رکھا۔ سن 2021 میں ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ ایک انسان نے 10 ہفتوں تک دجلہ کے آغاز سے خلیج فارس تک 200 کلومیٹر کا زمینی اور کشتی کے ذریعے سفر کیا۔ اس انسان کے مشیر نے اس کو بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے بعد یہ سفر کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوستو، جغرافیہ اور سیاسی عدم استحکام، پانی کے مسائل اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے چند لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ عظیم دریا اب مر رہا ہے۔ ترکی میں دجلہ کے آغاز سے 80 کلومیٹر دور ایک قدیم قلعہ موجود ہے جسے یونانی، آرمینی، بازنطینی، رومی اور عثمانی دور میں آباد رکھا گیا۔ کچھ ہی دور ایک اور قلعہ بھی موجود تھا جو کسی نہ کسی شکل میں زمانہ قدیم میں موجود تھا۔ یہ شہر اب ترکی کی کردش آبادی کے دارالحکومت کا غیر سرکاری درجہ رکھتا ہے۔ اس شہر کے بعد دجلہ ایک پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا ترکی کے آبدین خطے میں جا پہنچتا ہے، جو کہ صدیوں سے قدیم شامی آرتھوڈاکس چرچ کا گڑھ رہا۔ یہ چرچ مسیحیت کے آغاز سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے۔ 4 صدی عیسوی میں بنی ایک خانقاہ جو پہاڑ کی چوٹی سے یوں چپکی ہوئی ہے جیسے اسے صرف ایمان کا سہارا حاصل ہو۔ اس کے اندر شاید دنیا کے سب سے پہلے مسیحیوں نے پلستر کیا تھا، جو اب بھی دیواروں کے ساتھ چپکا ہوا نظر آتا ہے۔ دجلہ کے زرخیز پانیوں نے یہودی، مسیح اور اسلام کو ماننے والوں کو کیسے بسنے دیا اور کیسے ان آبادیوں نے بعد میں اپنے خیالات اور تصورات پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیے۔ جب موصل پر 2014 سے 2017 تک شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کا قبضہ ہوا تو اس نے مقامی لوگوں کو دجلہ استعمال کرنے سے روک دیا۔ لڑائی کے دوران موصل میں اس دریا پر موجود ہر پل کو تباہ کر دیا اور کئی شدت پسند نے آخری لڑائی کے دوران فرار ہونے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگا دی۔ تاریخی اعتبار سے اگرچہ یہ دریا جوڑنے والی قوت رہا، لیکن اب ہم اسے تنازع سے جوڑتے ہیں۔ موصل کا عربی زبان میں نام الموصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ جوڑنے والا مقام۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تجارت کا مرکز تھا اور 7ویں صدی قبل از مسیح میں قائم ہونے والا یہ شہر دنیا کے سب قدیم شہروں میں ایک ہے۔ 12ویں صدی میں اس شہر پر بہت زیادہ عروج تھا، جب صرف طاقت اور اثر و عثروک ہی نہیں بلکہ یہاں نسل اور مذہب کے اعتبار سے تعین پایا جاتا تھا۔
تہذیبوں کے اس امزاج نے اس شہر کو مالا مال کر دیا۔ اگرچہ موصل کا پرانا شہر اب بڑی حد تک تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس شہر کا مزاج اب بھی ویسا ہی ہے۔ دجلہ کے دریا میں ایسی کئی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش کے ساتھ ساتھ نرم دلی کی مثالیں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔